السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام، جو بھی باتیں، جو بھی درس، جو بھی تعلیم ہمیں دی ہیں، ان میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، بھلے ہم ان فائدوں سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے فائدے بھی بتا دیے گئے ہیں، اور جیسے قسم قسم کے اعمال ہیں تو ان اعمال کے قسم قسم فائدے بھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتائی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ پورے مکمل دن بھر اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، آدمی فجر پڑھ لے، مطمئن ہو جائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اگر آدمی پڑھ لے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ لا الہ الا اللہ، اس کے گناہ مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول نے کہیں کہیں اس کے فائدے بتائے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے فائدے نہیں بتائے گئے ہیں کہ ان کے کرنے میں حکمت کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اور ہمیں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح کا ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل یہ بھی بتایا ہے، قبر جو دنیاوی زندگی کے بعد جو اخروی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پہلا ٹھکانہ جو قبر ہے، پہلی منزل، مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے۔ تو وہ پہلی منزل میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن قبر میں جن کے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی الرجل فی قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد۔ حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو قبر میں دبایا جائے گا، چنانچہ جب سر کی طرف سے دبایا جائے گا تو قرآن کی تلاوت اسے روک دے گی، یعنی جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، کثرت تلاوت، اور جب ہاتھوں کی طرف سے دبایا جائے گا تو صدقہ اور خیرات اسے روک دیں گے، صدقہ اور خیرات اسے روک دے گی، اور جب پیروں کی طرف سے دبایا جائے گا تو اسے مسجد کی طرف جانا یعنی نماز روک دے گی۔ یہ حدیث الترغیب والترہیب میں، صحیح الترغیب والترہیب، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن قرار دیا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ تین اعمال قبر میں فائدے دینے والے نیک اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کا فائدہ، نماز کی طرف جانے کا فائدہ یا نماز پڑھنے کا فائدہ، اور اسی طرح کثرت تلاوت قرآن کریم کا فائدہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
ان تینوں اعمال کے کرنے کا کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.